اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد آمین ثم آمین۔ 2018 گزر گیا، کسی کے لیے اچھی یادیں، کسی کے لیے غم، کسی کے لیے خوشی چھوڑ کر چلا گیا۔ اب ہم 2019 میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سال ہمارے لیے انفرادی طور پر، رشتہ دار احباب کے حوالے سے، امت مسلمہ کے حوالے سے ایمان اور خوشیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت میں ہمیں برکت عطا فرمائے۔ زندگی کیا ہے؟ اصل میں وقت ہی کا نام ہے۔ وقت جس کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے، نہ فروخت کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے کرائے پر لیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی مقررہ وقت یعنی ہماری زندگی سے اس کو زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وقت ہر انسان کی متاع ہے۔ ہر انسان جو صبح اٹھتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، اسے 24 گھنٹے کی از خود خرچ ہونے والی ایک تھیلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سونپ دی جاتی ہے۔ ہر انسان، زندہ انسان، یہ 24 گھنٹے کی تھیلی جو کہ اسے دوسرے انسانوں کے مساوی ملی ہے، اپنے بہترین مفاد میں استعمال کر سکتا ہے، اور اسے ضائع بھی کر سکتا ہے، اور اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس معاملے میں ہر انسان کو اپنا مفاد دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے وقت کو کس طرح استعمال کر رہا ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کام کسی نہ کسی وقت پر ہوتا ہے۔ ہر کام اور ہر سرگرمی کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے پاس وقت کو بہتر استعمال کرنے کے وسائل بھی کم ہیں۔ اسے ہمیشہ دیکھا جائے تو قلت وقت ہی کی شکایت رہتی ہے۔ بہت سارے کام فرصت اوقات میں انسان کرنے کا سوچتا ہے کہ فرصت ملے گی تو یوں کروں گا، فرصت ملے گی تو یوں، لیکن آج تک دیکھا نہیں کہ کسی کو فرصت ملی ہو۔ مگر یہ زندگی کہ اس میں اسے فرصت کا لمحہ میسر نہیں آتا۔ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو اس قدر الجھا لیا ہے کہ اب اسے فرصت صرف قبر ہی میں ملے گی، لیکن وہ قبر کے معاملات پر غور ہی نہیں کرتا۔ ایک مستقل زندگی، آخرت جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اس کو سجانے کے لیے بھی، سنوارنے کے لیے بھی یہی محدود وقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اسی کو بروئے کار لا کر ہم اپنا وہ مستقبل، دائمی مستقبل جو ہے، اس کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھے اور ہر لمحہ جواب دہی کے احساس کے ساتھ گزارے تو بہت سارے کام اس احساس کے باعث قوت عمل پیدا ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ وقت کو دولت اور سونا کہنا بھی وقت کی ناقدری ہے۔ دولت اور وقت دونوں حضرت انسان کے لیے نعمتیں ہیں۔ دولت ظاہری چیز ہے، یہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ملتی ہے، لیکن زندگی میں 24 گھنٹے ہر انسان کو مساوی ملتے ہیں کہ آج کل ہم نے دفتر، کاروبار کے اوقات کو ہی اصل زندگی سمجھ رکھا ہے۔ زندگی اس سے کافی زیادہ ہے جو کہ دفتر سے باہر گزرتی ہے۔ ہم میز، کرسیوں، فائلوں، نوٹس، خلاصوں، رپورٹوں، افسر، صاحب، غلام، اسی طرح ہمارے شب و روز جو ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ ہماری مصروفیت محض انہی چیزوں کو خوش کرنے اور خوش رکھنے میں جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس قیمتی وقت کے لیے قرآن پاک نے ہماری رہنمائی کس طرح سے کی۔ سورہ عصر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक्की व तवासौ बिस्सब्र। सूरह असर, जिसमें ज़माने की कसम खाकर इंसान के बारे में कहा गया है कि वो बड़े खसारे में है, सिवाय इनके जो इन 4 खसूसियत के हामिल हैं। वो 4 खसूसियात जो हैं वो कौन सी हैं? नंबर 1 उसमें ये कि ईमान लाने वाले, उसके बाद नेक अमाल करने वाले, एक दूसरे को हक की नसीहत करने वाले, सब्र की तलकीन करने वाले। इमाम फखरुद्दीन राजी इस आयत की तफसीर लिखते हैं कि असर ज़माना वो ज़र्फ़ है जिसके अंदर हैरत अंगेज़ वाक़यात होते रहते हैं। इसके अंदर इंसान सब कुछ करता है और तंगी, तुर्शी, सख्ती, नरमी, तंग दस्ती, फाका मस्ती, हर तरह के हालात इस पर गुजरते हैं। लिहाजा उम्र इंसानी के औकात कार जो हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। इसी तरह ये ज़िंदगी हम सबको जब हम सोचते हैं तो कोई आज तक ये नहीं समझ सका कि वो जवान कब था और उस पर बुढ़ापा कब आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि दुनिया में इस तरह से रहो जैसे कि एक मुसाफिर, और ये कि इंसान जब दुनिया से जाएगा तो उसको इस तरह से लगेगा, जब उससे कोई पूछने वाला पूछे कि कितनी देर तुम दुनिया में रहे, तो वो कहेगा कि एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। इमाम राजी का कौल है कि मैंने सूरह असर का मतलब एक बर्फ फरोश से सीखा जो बाजार में आवाज़ें लगा रहा था कि रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है, रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है। इसकी ये बात सुनकर मैंने कहा कि ये है वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र का मतलब कि उम्र की जो मुद्दत इंसान को दी गई है वो बर्फ़ के घुलने की तरह तेज़ी से गुजर रही है। इसको अगर ज़ाया किया जाए या गलत कामों में सर्फ कर डाला जाए तो इंसान का इसमें खसारा ही खसारा है। इसी हवाले से शेख अबुल फतह अबू नमदा ने फरमाया कि खुसरान और महरूमी उन लोगों के लिए है जिन्होंने वक्त की कदर न की और सारी फुर्सत उम्र बर्बाद करके रख दी। उम्र इंसानी के लम्हात देखते ही देखते गुजर जाते हैं और इंसान खाली हाथ रह जाता है। थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो हमें ऐसा लगता है जैसे अभी हम 2000 लिखते थे, सन 2000, फिर हमारे लिए 2001 लिखना मुश्किल हुआ, 2-3 लिखते लिखते आज हम 2019 जब हम लिखना सीखेंगे हमारे हाथ पे ये 2019 जमेगा तो उतनी देर में हम देखेंगे कि 2020 की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वो वक्त कि जिसका कोई ठहराव ही नहीं, वो वक्त के जो हमारे हाथों इस तरह से पिघल रहा है, इस तरह से ज़ाया हो रहा है जैसे कि अभी हमने बर्फ़ की मिसाल देखी। अब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक ज़िंदगी दी और उसमें फिर जो सूरह हम हर रात हमें पढ़ने का कहा गया कि सूरह मुल्क को पढ़ो, तो उसकी एक आयत मुबारका है कि निल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने ये मौत और ज़िंदगी, ये जो वक्त हमें अल्लाह ने दिया है, ये किस लिए बनाया? ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश कर लें कि हम में से अच्छे अमल जो है वो कौन करता है। तो मुसलमान होते हुए हमने अपने वक्त का दुनिया के हर फर्द से ज़्यादा एक तो अच्छा इस्तेमाल करना है और दूसरा अपने कामों को इस तरह उनमें परफेक्शन होनी चाहिए, इस तरह से हम अपने कामों की तकमील करें कि कोई दुनिया में दूसरा हमसे अच्छा काम जो है वो अच्छे तरीके से, हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई करने वाला ना हो। अब कुरान करीम में सूरह फुरकान में है कि रहमान के बंदे कौन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों की जो सिफ़ात यहाँ बयान की गई उसमें नंबर 1 ये कि जो झूठ के गवाह नहीं बनते और उनका किसी लघु चीज़ पर गुज़र हो जाता है तो वो शरीफ आदमियों की तरह गुज़र जाते हैं। सूरह अल फुरकान की ये 72 नंबर आयत है। तो इसी में हम देखें कि आज दुनिया ने हमारे वक्त को किन कामों में लगाया। आप देखें सारा दिन हम सब यही शिकवा करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा।
تو وہ ٹائم ہمارا کھیل کود میں گیا، وہ ہمارا سوشل میڈیا پہ گیا، وہ ہمارا ڈراموں میں گیا، وہ ہمارا کون کون سے ایسے عوامل ہیں بیکار اور لغو کے جو ہمارے اس قیمتی ٹائم کو، کہ جس میں ہم نے اپنی یہ دنیا بھی سنوارنی ہے اور اگلی دنیا بھی، اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی اس دنیا کو اچھا بنانے کا اور اگلی دنیا کو بھی بہترین بنانے کا اپنے اس دعا میں بتایا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ میری یہ والی دنیا بھی اچھی رکھ جس میں مجھے رہنا ہے، اور میری وہ دنیا بھی بہت اچھی کر جو کہ میرا مستقل جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ ہم اگر اپنا جائزہ لیں، اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنا جائزہ لیں کہ پچھلے سال ہمارا جو تھا تعلیمی کیریئر وہ کیسا تھا، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور کون سی ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے اس تعلیمی کیریئر کے اندر اس کو خراب کرنے کا باعث بنی، اور کون سی ایسی اچھی چیزیں تھیں جن سے ہم نے جس کا آؤٹ پٹ جو تھا وہ ہمارے لیے اچھا ہوا۔ ہر فرد کو ہمیں جائزہ لینا ہے، ایک بچے سے لے کے بوڑھے تک اپنے کام کی پلاننگ کریں، اس کو سوچیں کہ ہم اس کو دیکھیں، ذرا سوچیں۔ جب انسان سوچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگ کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے، ایک صحت اور دوسری فرصت وقت۔ اسی طرح ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اس کے دونوں قدم اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق دریافت نہ کر لیا جائے۔ پہلی چیز اس میں کیا ہوگی کہ اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، دوسرے اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی، اور تیسرے اس نے مال کہاں سے کمایا، چوتھے کس کام میں لگایا، اور 5ویں کتنا عمل کیا، وہ علم جو اس نے حاصل کیا تھا۔ تو اس میں بھی اگر ہم اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں تو یہ بھی پوری ہمارے اس وقت کی پلاننگ کو ہی پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی پوچھیں گے کہ وہ اتنی زیادہ جو ہم نے آپ کو عمر دی اس کو آپ نے کہاں خرچ کیا، اور اسپیشلی جو جوانی ہے اس میں ہماری، جو انسان کے پاس بہترین ٹائم ہے اپنی قوتوں کو لگانے کا اور کچھ حاصل کرنے کا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دے، اور ہماری کج فہمیوں پر ہمیں نہ پکڑ، اور ہمارے وقت سے بے پرواہی والا ہمیں نہ بنانا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعا ہے کہ ہمیں ہمارے وقت سے بے پرواہی والا نہ بنانا۔ تو آج ہمیں جائزہ لینا ہے کہ پچھلا سال ہم نے کون سی غلطی کی، انفرادی کون سی کی، اجتماعی کون سی کی، مختلف طرح سے اپنے ملکی حالات کو دیکھیں، ملکی وسائل کو دیکھیں، ان کے استعمال کو دیکھیں، ان کے ضیاع کو دیکھیں کہ کون سی چیزیں جو تھیں وہ ہماری اچیومنٹ تھی، اور کون سی چیزیں تھیں جن کو اگر ہم بہتر بناتے تو آج اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتے۔ ہمیں تو ایسا لگا جیسے پچھلا سال کہیں ہم برما کے لیے روتے رہے، کہیں ہم شام کے لیے دعائیں کرتے رہے، کہیں ہمارا کشمیر ہر روز ہمارا خبرنامہ، ہمارا اخبار بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا جو کچھ عالم میں ہو رہا ہے، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے یا امت مسلمہ کا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے حوالے سے میرے اوپر جو ذمہ داریاں آئیں میں نے ان کو کا حق جو تھا وہ صحیح طرح سے ادا کیا، یا میری غفلت کی وجہ سے میرے ملک کو کیا نقصان ہوا، اسلام کو کیا نقصان ہوا، کون سے کلچر اور کون سے رسم و رواج میری وجہ سے اس معاشرے کی تنگی کا باعث بنے، اور کون سی ایسی چیزیں اور ایسے رواج اور اس طرح کا کلچر
جو ہے وہ میں نے انٹروڈیوس کروایا کہ جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو میرے اوقات کار کو صحیح مصرف میں لانے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اب مصرف ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی ہمارے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، ہمیں خود اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے۔ بہت سا ہمارا وقت گھروں میں اگر دیکھا جائے تو سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم بہت سے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہیں۔ اس وقت اپنے اس وقت کو جب ہم اپنی نسل کو نہیں دے رہے اور باقی دوسرے فضول کاموں میں دے رہے ہیں، تو آپ دیکھیں ٹیوشن کی ضرورت، بچے بیچارے بھاری بھاری بستے اٹھائے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، مارے کوئی سپارہ پڑھنے جا رہا ہے، کوئی ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اس قیمتی وقت کو، اپنے ان اوقات کار کو اس طرح سے اس کو مینج کیا ہی نہیں کہ جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری جتنی ذمہ داریاں بنتی ہیں ان ساری ذمہ داریوں سے نہ صرف آگاہی بلکہ ان کی بہترین انجام دہی کے لیے جو ہمیں درکار ہے۔ اب ہم کچھ دیکھیں گے کہ بزرگان دین جو تھے ان کا کیا رویہ تھا اس وقت کے بارے میں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ حضرت انسان یہ تو بتاؤ، زندگی اس وقت کے علاوہ کس چیز کا نام ہے جسے تم اپنی پیدائش سے وفات تک کام میں لاتے ہو؟ سونا ہاتھ سے نکل جاتا ہے لیکن اسے دوبارہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہم پا سکتے ہیں جتنا تم سے کھو گیا تھا۔ مگر جو زمانہ گزر جاتا ہے یا وقت بیت جاتا ہے تم اسے لوٹا سکتے ہو، نہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے وقت سونے، ہیرے، جواہرات، موتیوں سب سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ زندگی ہی کا دوسرا نام ہے۔ کامیابی کے لیے صرف باریک بینی سے کی گئی منصوبہ بندی اور موافق حالات ہی درکار نہیں، بلکہ اس کے لیے وقت کی مناسب منصوبہ بندی بھی ضروری ہے۔ دانش مند لوگ وقت سے پہلے یا بعد میں دی جانے والی رائے سے بھی گریز کیا کرتے تھے اور اس بات کی بھی توفیق مانگتے کہ یا اللہ ہمیں ہر کام اپنے صحیح وقت پر سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح صوفیہ کرام فرماتے ہیں، الوقت سیف القاطع، وقت تلوار کی طرح ہے۔ حکمہ کا قول ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہے، مگر انسان موت کا وقت نہیں جانتا۔ وقت سے ہوشیار رہو، وقت کی خبر رکھو، وقت کو برباد نہ کرو، وقت کو غیر مفید باتوں میں صرف نہ کرو۔ گھڑی گھڑی، لحظہ لحظہ کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ حکماء و دانشمند بھی نصیحت کرتے ہیں کہ وقت کی قدر کرو، اسے ضائع نہ ہونے دو۔ ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ جس نے وقت کا حق پہچان لیا اس نے زندگی کی حقیقت پا لی، کیونکہ وقت ہی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی وقت اور احتساب کے بارے میں فرماتے تھے کہ تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہو، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ تو یہ سب کچھ اس وقت ہی ہم اس پہ قدرت پا سکتے ہیں جب ہم اپنے وقت کا احساس کریں، اس کو سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ سال پہ سال، مہینوں پہ مہینے، دنوں پہ دن جو ہیں وہ گزر گئے اور ہم جہاں کھڑے وہیں کے وہیں رہیں۔ سال 2018 ہم سب کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جن سے ہمیں نقصان پہنچا، ذاتی طور پر، ملکی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ۔ یہ سب چیزیں دیکھنے اور جائزہ لینے کی ہیں۔ ایک سٹوڈنٹ ہے، اس کا کام کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ایجوکیشن کی طرف دیکھے، اس پہ دھیان دے، اور اگر ایک خاتون خانہ ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو ان کی تربیت اور اس کا حق ادا کیا۔ ایک حکمران ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی تاجر ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ان ذمہ داریوں کو دیکھے، سمجھے۔
اور ایک اچھا پاکستان اور بہترین امت مسلمہ کا فرد بن کر، ایک اچھا پاکستانی بن کر ہم اپنا نام دنیا میں بھی روشن کرنے والے ہوں اور آخرت میں بھی۔ وقت کی قدر و قیمت، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اسلاف کے چند ایک واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ عامر بن قیس ایک زاہد تابعی تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا آؤ بیٹھ کر باتیں کریں۔ انہوں نے جواب دیا تو پھر سورج کو بھی ٹھہرا لو، یعنی زمانہ تو ہمیشہ متحرک رہتا ہے اور گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا، اس لیے ہمیں اپنے کام سے غرض رکھنی چاہیے اور بیکار باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح شیخ محمد بن سلام امام بخاری کے یہ شیوخ میں سے تھے۔ ایک دفعہ ان کا قلم ٹوٹ گیا تو انہوں نے صدا لگائی کہ مجھ کو نیا قلم 1 دینار میں کون دیتا ہے؟ لوگوں نے ان پر اپنے قلموں کی بارش کر دی۔ یہ ان کی دریا دلی کا حال تھا کہ وہ ایک قلم کو 1 دینار، اس دور کی ایک خطیر رقم تھی یہ، کہ بدلے میں خرید لیتے تاکہ لکھتے لکھتے ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو اور وہ ان کے خیالات کا جو تسلسل تھا وہ جاری رہے۔ یہ تھے ہمارے وہ ریسرچر جنہوں نے اپنے اس وقت کو ضائع کیے بغیر ہمیں خالصتاً دین اور احادیث اور اس طرح سے ایسا مجموعہ دے گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کہ جو آج قیامت تک ہم ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ اسی طرح تاریخ بغداد کے مصنف خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ حاجز کتاب فروشوں کی دکانیں کرائے پر لے کر ساری رات کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ فتح بن خاقان خلیفہ عباسی المتوکل کے وزیر تھے۔ وہ اپنی آستین میں کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے تھے اور جب انہیں سرکاری کاموں سے ذرا فرصت ملتی تو وہ کتاب آستین سے نکال کر پڑھنے لگ جاتے تھے۔ آج ہم اپنے اسی شعور کو دیکھیں کہ پڑھنے لکھنے کا شعور ہمیں کتنا ہے۔ وہ ایک دن میں ایک تصویر دیکھ رہی تھی کہ جوتے ریکس میں ان کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور کتابیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ اولڈ بک شاپ کی صورت میں جو ہیں وہ بک رہی ہیں۔ اسماعیل بن اسحاق جو ہیں وہ اپنے کسی دوست کے گھر ان کو جانا پڑا تو انہیں پڑھنے میں وہ مصروف پاتے۔ ابن رشد اپنی شعوری زندگی میں صرف 2 راتوں کو مطالعہ نہیں کر سکے۔ اسی طرح امام ابن جریر طبری ہر روز 14 ورقے لکھ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی فائدہ اور استفادے کے بغیر نہیں گزارا۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ سارٹر نے تاریخ العلوم میں البیرونی کو دنیا کے بہت بڑے عالموں میں شمار کیا ہے۔ اس کے شوق علم کا یہ حال تھا کہ حالت مرض میں مرنے سے چند منٹ بیشتر ایک فقیہ سے جو ان کی مزاج پرسش کے لیے آیا ہوا تھا، علم الفرائض کے ایک مسئلے پر وہ بحث کر رہے تھے۔ تو یہ ساری مثالیں اور یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے دیکھیں تو اس میں جشن نیو ایئر منانے کی بجائے اور اس دن کو بھی ناچ اور گانے اور خرافات کے حوالے کرنے کی بجائے ہر حیثیت سے ہم، ہماری یوتھ، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، اپنے اپنے کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو جو ذمہ داری سونپی ہے اس ذمہ داری کو اس طرح سے ادا کرے، اپنے وقت کا، اپنے اس ٹائم کا اس طرح سے استعمال کرے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آیت کے مصداق ہمیں پائیں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم اس طرح سے اپنے اعمال نامے خوبصورت اور سجے ہوئے لے کے جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمان دنیا کو کچھ دینے کے لیے آیا ہے اور ہمارے دم سے دنیا سنور جائے، اس کے غم، فکر، پریشانیاں، تفکرات جو ہیں وہ دور ہوں۔ اپنے پچھلے سال کا جائزہ لیتے ہوئے بہترین مل کر کام کریں، کچھ این جی اوز کی شکل میں کچھ لوگ مل کر
اپنے محلے کی سطح پر، اپنے اسکول میں، کہیں ہم دیکھیں کسی کو کس چیز کی ضرورت ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، ہم اچھے کاموں کی پلاننگ کے لیے، ہمارے پاس تھر ہے، وہاں دیکھیں کہیں پانی کی ضرورت ہے، کہیں خوراک کی ضرورت ہے، اس طرح کی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ہم خیر خواہی کے، بھلائی کے کاموں میں اپنے اس 2019 کی پلاننگ کرنے والے ہوں، اور جو خرافات ہیں، لغویات ہیں، فضولیات ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی سے نکالنے والے ہوں۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگیں گے، اور اس توفیق میں ہم چھوٹے بڑے یہ عہد کریں کہ اس سال کم از کم ہم اپنی نماز اول وقت میں پڑھیں گے، اور ہم یہ عہد کریں کہ ہم روز قرآن کی تلاوت کریں گے، اور باقی جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں ہم ان کے حقوق ادا کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا یہ سال نہ کہ ہماری یہ والی دنیا کو اچھا کرے گا، ہماری آخرت بھی اچھا کرے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے لیے اس سال کو بابرکت بنائے۔ اور ایک چیز جس کی طرف میں ایک اشارہ کرنا چاہوں گی کہ مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے، اور جس کیلنڈر کو اس وقت ہم فالو کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم دوبارہ سپر پاور بنیں، اور جب جو قومیں سپر پاور ہوتی ہیں وہی اپنے تہوار اور وہی اپنے کیلنڈر اور وہی چیزیں جو ہیں وہ پھر رائج الوقت ہوتی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ زمانہ اسی طرح سے گھوم کر اپنی اصل پہ واپس آ گیا ہے، یعنی اسلام سے پہلے لوگ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مہینوں کو بدل دیتے تھے، آگے پیچھے کر لیتے، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کر کے پھر اپنی لڑائیاں جو ہے اس میں جاری رکھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا وہ بالکل صحیح ذی الحج کا مہینہ تھا، اور آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر پھر اپنی اصل پر آ گیا۔ تو اللہ کی فضل سے انشاءاللہ ہمارا سال جو محرم سے شروع ہو رہا ہے اسی کو ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ کس طرح سیلیبریٹ کریں گے؟ جدید دنیا کے تقاضوں کے ساتھ ہم اپنے بچوں سے لے کے بڑوں تک ہم آہنگ کریں گے، اور انشاءاللہ ایک نئی پلاننگ جوش اور ولولے کے ساتھ دنیا کو ایک پرامن سوسائٹی دیں گے، اور ہر طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہر طرف اسلام کی بہار ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔